اب ذرا تصور کیجئے، چند دن پہلے صدر ٹرمپ کوسٹ گارڈ اکیڈمی کے گریجویٹ سے پوچھ رہا تھا، کیا ہم ایران کا کام تمام کریں گے یا وہ کسی معاہدے پر دستخط کرے گا؟ اس سوال کا جواب اب دھیرے دھیرے سامنے آ رہا ہے، اور شاید وہ جواب جنگ نہیں بلکہ ایک ایسا معاہدہ ہے جسے بعض امریکی حلقے خاموش شکست قرار دے رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ امریکی دانشور رابرٹ کیگن کا تازہ موقف حیران کن سمجھا جا رہا ہے۔ وہی کیگن جسے برسوں امریکی فوجی مداخلت اور عراق جنگ کے نظریاتی معماروں میں شمار کیا گیا، اب لکھ رہا ہے کہ ٹرمپ کی اینڈ گیم سرنڈر ہے۔ یہ صرف ایک سیاسی اختلاف نہیں، یہ ایسے شخص کا اعتراف ہے جس نے ہمیشہ طاقت کے استعمال کی حمایت کی۔ کہانی کا موڑ یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ واشنگٹن میں ایک فون کال ہوتی ہے۔ ٹرمپ نیتن یاہو کو بتاتا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان ایک لیٹر آف انٹینٹ پر بات چل رہی ہے۔ 30 دن کے مذاکرات، ایٹمی پروگرام، آبنائے ہرمز اور ممکنہ دستخط۔ مقصد کشیدگی کا خاتمہ۔ امریکی میڈیا کے مطابق یہ خبر اسرائیلی قیادت کے لیے پریشان کن تھی، اور یہی وہ لمحہ ہے جہاں کیگن اپنا بڑا دعویٰ پیش کرتا ہے۔ اس کے مطابق مارچ سے ٹرمپ کئی بار سخت بیانات دے چکا، مگر عملی نتیجہ محدود رہا۔ اسرائیل اور ایران کے درمیان توانائی کے ڈھانچے پر حملوں کے بعد ٹرمپ نے فوری طور پر حملے روکنے کا پیغام دیا۔ کیگن کے نزدیک اسی مقام پر جنگ کا حقیقی رخ بدل گیا، اور بعد کی کشیدگی زیادہ تر سیاسی تھیٹر بن گئی۔ اس کا دوسرا نقطہ مزید دلچسپ ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ممکن ہے ٹرمپ محدود کارروائی کرے، صرف طاقتور دکھائی دینے کے لیے، اپنی سیاسی برادری کو مطمئن کرنے کے لیے، مگر اصل سمت جنگ نہیں بلکہ مذاکرات ہیں، یعنی سخت زبان اور نرم اختتام۔ لیکن اصل سسپنس آبنائے ہرمز ہے۔ کیگن کے مطابق اگر امریکہ ہرمز کھلوانے کے لیے بڑی جنگ نہیں لڑتا تو دنیا کی توانائی پر منحصر ریاستیں بالآخر تہران سے سمجھوتے کی راہ اپنائیں گی۔ تیل اور گیس کی ضرورت نظریات سے زیادہ طاقتور ہوتی ہے۔ اس منظرنامے میں ایران صرف ایک محصور ریاست نہیں رہے گا، بلکہ ایک ایسا مرکز بن سکتا ہے جس سے مختلف ممالک اپنے مفادات جوڑنے پر مجبور ہوں۔ یہی وہ نقطہ ہے جہاں کیگن اسرائیل کے لیے خطرے کی گھنٹی بجاتا ہے۔ اس کے مطابق اگر علاقائی اور عالمی طاقتیں اپنے معاشی مفاد کے تحت ایران کے ساتھ معاملات بڑھاتی ہیں تو اسرائیل پہلے سے زیادہ تنہا محسوس کر سکتا ہے۔ سوال پھر وہی بنتا ہے، ٹرمپ اس راستے پر کیوں جا رہا ہے؟ کیگن کی منطق یہ ہے کہ طویل کشیدگی، مہنگا تیل، افراط زر اور سیاسی دباؤ امریکہ کے اندر قیمت وصول کرتے ہیں۔ امریکی ووٹر دور کی جنگوں سے زیادہ اپنی جیب دیکھتا ہے۔ ایسے میں اگر معاہدہ مارکیٹ کو سکون دے اور قیمتیں سنبھل جائیں تو سیاسی طور پر اسے کامیابی کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے، چاہے ناقدین اسے پسپائی کہیں۔ اور پھر ایک اور دلچسپ موڑ سامنے آتا ہے۔ کیگن دعویٰ کرتا ہے کہ امریکی توجہ شاید نئے بحرانوں کی طرف موڑی جا سکتی ہے تاکہ ایران کے معاملے کی سیاسی قیمت کم ہو، یعنی عالمی سیاست میں کبھی کبھی سرخیاں بھی ہتھیار بن جاتی ہیں۔ اس پوری تصویر میں پاکستان کا ذکر بھی سامنے آتا ہے۔ مضمون کے مطابق پاکستان کو ایک ممکنہ سازش کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے، ایسے ملک کے طور پر جو پس منظر میں رابطوں اور سفارت کاری کا کردار ادا کر رہا ہے۔ اب فیصلہ آپ پر ہے، کیا یہ واقعی ایک تاریخی امریکی شکست ہے جیسا کیگن کہتا ہے، یا پھر یہ طاقت کی نئی تعریف ہے جہاں جنگ کے شور کے بعد خاموش معاہدے زیادہ اہم ثابت ہوتے ہیں؟ شاید اصل جواب ابھی اس کاغذ پر لگنے والے آخری دستخط کے ساتھ سامنے آئے گا۔ آپ کا کیا خیال ہے؟